عزیزو، ہم ایک بار پھر آپ جو دور و نزدیک سے ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کلام کے جس حصے کو ہم دیکھیں گے سیکھیں گے وہ خروج کے 35ویں باب سے، ایکسوڈس چیپٹر 35 سے 40 چیپٹر تک ہے۔ بہت اس میں اہم باتیں ہو رہی ہیں، بہت اہم انسیڈنٹس ہیں، بہت خدا کے کلام کی امپورٹنٹ باتیں ہیں، لیکن جو ہیبرو ورڈ ہے آج کا وہ میں درخواست کروں گا کہ ڈینیل اس حوالے سے ہمیں بتائے۔ ہم آپ کے سامنے اس سلائیڈ کو ضرور رکھ دیتے ہیں۔ This week's Hebrew word is Vayachel. Vayachel. The Hebrew letters in the word are Vav, Yud, Kuf, Hey, Lamed. Say it again right to left as we do in Hebrew. Vav, Yud, Kuf, Hey, Lamed. Vayachel, which in English is and he gathered. And he gathered. اور اردو میں جمع کرنا، میں صابرہ باجی سے درخواست کروں گا کہ وہ خروج کے 35ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں جہاں پر ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں، ایکسوڈس 35:1۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کر کے کہا، اور جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم خداوند نے تم کو دیا ہے وہ یہ ہے۔ آمین۔ خداوند حکم دے رہا ہے کن باتوں کو؟ جو اس کی باتیں ہیں، جو خداوند کی باتیں ہیں۔ اور موسیٰ نے یہ بات کن لوگوں کو اکٹھا کر کے بتائی؟ وہ لوگ جو خداوند جن کا کفارہ دے کر، جن کی قیمت دے کر، جن کو اپنے بڑے قوی ہاتھ سے مصر میں سے، غلامی میں سے نکال کر لے کر آیا۔ اور آج اگر آپ اور میں بھی گناہ کی غلامی سے نکل کر آئے ہیں تو موسیٰ نے خداوند یسوع مسیح کی معرفت کہا تھا کہ وہ میرے بھائیوں میں سے میرے جیسا ایک نبی پیدا کرے گا۔ تو موسیٰ کی طرح خداوند یسوع مسیح بھی آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے کہ ہم اس کے باپ کے باتوں کو، اس کے کلام کو، اس کے آئین کو، احکام کو سنیں۔ اور آج اس کے حوالے سے ہم سیکھیں گے کچھ مختصراً۔ خروج کے 35ویں باب میں پہلے کیا ہو رہا ہے؟ پہلے سبت کے حوالے سے، جو خداوند نے مخصوص کیا دن ہے، اس کے حوالے سے قواعد و ضوابط دیے جا رہے ہیں۔ اس کی چوتھی آیت میں، یعنی خروج کے 35ویں باب کی چوتھی آیت میں جو خداوند اپنی ہیکل بنانے کے حوالے سے احکام دے رہے ہیں، وہ پریپریشن ہو رہی ہیں۔ 20ویں آیت میں آفرنگز جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں، اور آفرنگز وہ جو خوش دلی سے لوگ دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ انہیں زبردستی دینا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ کلام کہتا ہے خداوند خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اس کے بعد بزلیل اور اوہلیاب کا مختصر سا تعارف ہے۔ بزلیل اور اوہلیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے خداوند کی ہیکل بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور جو بزرگان ہیں کلام کو سکھانے والے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت ینگ بچے تھے، یہ قریباً 12-13 سال کے تھے، اور انہوں نے ساری جو ہے یہ they were the chief architects and maker of the tabernacle of God۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عمر کو نہیں، خداوند دل کو دیکھتا ہے، اور خداوند لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا تھا کہ لوگ میری روح سے معمور ہیں۔ بزلیل اور اولیاب کے نام کے حوالے سے خوبصورت بھید کی باتیں ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اس کے بعد 37ویں باب میں آرک آف دا کووننٹ، یعنی عہد کے صندوق کا بننا ہے، بہت ہی اہم بات۔ آرک آف دا کووننٹ جو کہ خود ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے آگے اس میں جو من رکھا جانا ہے، شمعدان یعنی لیمپ سٹینڈ، جو کہ مینورا جس کو کہا جاتا ہے، 7 شمعیں جس میں سے نکلتی ہیں، اس کا بنایا جانا ہے۔ اور 38ویں باب میں آلٹر کا بنایا جانا ہے، کورٹ آف دا ٹیبرنیکل بن رہا ہے، اور دس گوز آن ٹل 39 چیپٹر، جہاں پہ پریسٹ ہوڈ، کاہن کی جو لباس ہے، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں۔ اگین یہ سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن میں ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ 40ویں باب میں ٹیبرنیکل جو ہے، یعنی خیمہ جو ہے، خدا ان کا ہیکل جو ہے، اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اسی بات کو ہم فالوئنگ ویک میں، نیکسٹ ویک میں دیکھیں گے۔ یعنی اسی ٹائم پہ ہو رہی ہیں، اس لیے ہم اس ٹائم پہ اس باتوں کو سیکھ رہے ہیں، کیونکہ نیکسٹ ویک میں جو ہے خداوند کے کیلنڈر کے حوالے سے پہلے مہینے کا پہلا دن ہے، اور اس دن جو ہے خداوند کی ہیکل جو ہے وہ اریکٹ ہوئی، اور اسی وقت ہم نیکسٹ ویک میں اس بات کو سیکھیں گے، اور خداوند کی جو گلوری ہے، خداوند کی جو بلیسنگ ہے، خداوند کی جو پریزنس ہے، وہ اس ہیکل میں موجود ہوئی۔ اور اس کے حوالے سے بھی بھید کی باتیں ہیں، کیونکہ
آپ اکثر زبور 133 پڑھتے ہیں, Psalm 133. دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں, اور ہم اس زبور کو گاتے بھی ہیں. وہ کیا ہی چنگی گل ہے کہ خوب سہانی ہوئی. اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے, یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا, بلکہ اس کے پیران کے دامن تک جا پہنچا. تو یہ اس وقت ہوا جس وقت ہیکل کھڑی کی گئی. ہیکل جو ہے وہ اریکٹ کی جا رہی تھی, اس کی ساری چیزیں بن گئی تھیں اور اس کو اریکٹ کیا جا رہا تھا. اینڈ دیٹ از لائک نیکسٹ ویک. اس وقت خدا کی گلوری سے وہ گھر بھر گیا, اور ہارون جو ہے وہ لوگوں کو بھی برکت دیتا ہے, لیکن وہ خود بھی انوائنٹ ہوتا ہے, خود بھی بلیس ہوتا ہے. یاد رکھیے اس سے پہلے ہارون چونکہ اس نے وہ سونے کا بچڑا بنایا تھا اور موسیٰ جو ہے اوپر سے آیا تھا, تو ان دونوں بھائیوں میں there was a rift. لیکن وہ رفٹ جب دور ہوتی ہے تو لکھا ہے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے ہیں. زبور 133 اس وقت لکھا گیا ہے. زبور اکثر زبوروں کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں کہ وہ داؤد کے زبور ہیں, اور بیشتر داؤد کے زبور ہیں, لیکن یہ زبور جو ہے وہ ہیکل کے کھڑا کیے جانے پر گایا گیا, اور کہا گیا کہ موسیٰ اور ہارون جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے. سو ہم کلام کے ان تمام حصوں کی جانب مختصراً سیکھیں گے, لیکن لیٹ اس اسٹارٹ فرام دا ویری بگننگ, جو آج ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے, اور وہ کیا ہے؟ خروج 35 باب ایک آیت. صابرہ باجی سے میں ریکویسٹ کروں گا ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ دیں. اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کر کے کہا, جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم خداوند نے تم کو دیا ہے وہ یہ ہے. آمین. سو ساری جماعت کو اکٹھا کیا. اب یہ جو ورڈ یہاں پر یوز ہو رہا ہے ساری جماعت کو اکٹھا کرنے کے لیے, اسمبلی جو ان کی ہے, یہی وہ ورڈ ہے جو کہ ہم بارہا بعد میں دیکھتے ہیں کہ کبھی چرچ اور کبھی سینگوگاس کے حوالے سے استعمال ہوتا رہا ہے انٹرچینجبلی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے اکٹھ کو گریک میں اکلیسیا کہتے ہیں, جہاں سے ورڈ اردو میں ہم کلیسیا پڑھتے ہیں, یا انگلش میں چرچ اس کو بولا جاتا ہے. لیکن در حقیقت چرچ تو بہت بعد میں بنا. چرچ کی جو روٹ ورڈ ہے اکلیسیا, وہ یہاں سے ہم اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ از ویری امپورٹنٹ. میرے ساتھ دیکھیے خدا ان کے پاک کلام میں اعمال اس کا 7واں باب اور اس کی 37ویں اور 38ویں آیت. ایکٹس چیپٹر 7 verse 37 and 38. یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا. یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتہ کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا, اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے. بیابان کی کلیسیا کو, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی اس جماعت کو اعمال میں ہم چرچ کہہ رہے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے ٹپیکل سٹینڈرڈ سے تو وہ تو سینگوگ تھا لوگوں کا, لیکن یہ ایک جماعت تھی, اور جماعت کے اکٹھے کرنے کو کلیسیا کہتے ہیں. اب میرے ساتھ آپ خدا ان کے کلام میں دیکھیں اعمال ہی کی کتاب اس کا 19واں باب, ایکٹس چیپٹر 19 verses 34 to 36. ایکٹس 19 34-36. جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ یہودی ہے تو سب ہم آواز ہو کر کوئی 2 گھنٹے تک چلاتے رہے کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے. پھر شہر کے محرر نے لوگوں کو ٹھنڈا کر کے کہا, اے افسیوں, کون سا آدمی نہیں جانتا کہ افسیوں کا شہر بڑی دیوی ارتمس کے مندر اور اس مورت کا محافظ ہے جو زیوس کی طرف سے گری تھی. پس جب کوئی ان باتوں کے خلاف نہیں کہہ سکتا تو واجب ہے کہ تم اطمینان سے رہو اور بے سوچے کچھ نہ کہو. آمین. سو یہ وہ واقعے کی بات کی جا رہی ہے جب پولوس جو ہے وہ ایونجلزم کے لیے جا رہا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ, اور اس شہر میں وہ لوگ اس کو بولنے نہیں دے رہے کیونکہ وہ کلام سے بات کر رہا ہے, اور وہ ڈایانا یعنی ارتمس کی دیوی کا مشہور شہر ہے. لیکن اس شہر کے لوگوں کے اکٹھ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اسی 19ویں باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہے, ایکٹس 19:41 میں, یہ کہہ کہ اس نے مجلس کو برخاست کیا. اب یہاں پر اس کو مجلس کہا جا رہا ہے.
یہاں پر اس کو کلیسیا نہیں کہا جا رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اگر ہم کلیسیا کہیں گے تو وہ پھر چرچ آف ڈایانا ہوگا، لیکن در حقیقت وہ چرچ آف ڈایانا ہی تھا. بات صرف یہ ہے کہ جب ٹرانسلیٹرز ہیں جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اس کو کلیسیا سے یا جماعت کے کٹ سے، تو جہاں پر انہیں برے بیک گراؤنڈ لگتی تھی تو وہ پھر چرچ یوز نہیں کرتے تھے، وہ پھر کوئی بھی اسمبلی یوز کر لیں گے، وہ لوگوں کا ایک کٹ یوز کر لیں گے، لیکن چرچ جو ہے وہ صرف اچھے معنوں میں یوز کیا جائے. حالانکہ چرچ بھی از جسٹ اے کانگریگیشن آف پیپل جس میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں. کئی چرچز کے بارے میں آپ دوسری ڈینومینیشن سے پوچھیں وہ اس کے بارے میں برا ہی بولیں گے. سو دا پوائنٹ از کہ جیسے میڈیا باعث ہوتا ہے، میڈیا کسی جگہ کے دہشت گردوں کو فریڈم فائٹرز کہتا ہے اور کوئی اور میڈیا ہوگا تو وہ کسی جگہ کے فریڈم فائٹرز کو ٹیررسٹ کہے گا. اسی طرح بائبل مقدس میں مختلف جگہوں پر کچھ ٹرانسلیٹرز نے ایسے ہی کیا. جیسے میرے ساتھ دیکھیے جیمز چیپٹر 2 ورسز 1 and 2، یعقوب کا خط، اس کا 2 باب پہلی اور دوسری آیت. اے میرے بھائیوں، ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں ہے اور ایک آدمی غریب میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے. آمین. تمہاری جماعت میں آئے، تمہارے سینیگوگ میں آئے. اس وقت تو سینیگوگز ہی تھے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے سینیگوگ میں آئے، تو وہ سینیگوگ کے حوالے سے بات کر رہا ہے. اب وہ چرچ بھی لکھا جا سکتا ہے اور سینیگوگ بھی لکھا جا سکتا ہے. لیکن ریویلیشن میں دیکھیے میرے ساتھ، جو کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ریویلیشن 2:8 اور 9، جس کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے اور مس کوٹ بلکہ کیا جاتا ہے. ریویلیشن 2:8 and 9، مکاشفہ 2 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت. اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت میں ہیں، ان کے لعن تان کو بھی جانتا ہوں. آمین. سو شیطان کے حوالے سے جب بولا جا رہا ہے تو وہاں پر سینیگوگ یا جماعت لکھا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہاں پہ بھی کلیسیا یا دا چرچ آف سیٹن ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو لوگوں کا ایک کٹ ہے، اسمبلی ہے، ان کا جمع کرنا ہے، دیٹ از ون اینڈ دا سیم تھنگ. وہ اچھے لوگوں کا ایک کٹ بھی ہو سکتا ہے اور برے لوگوں کا ایک کٹ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جب اکٹھے ہونا ہے تو ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہونا ہے، کیونکہ زبور 1 کیا کہتا ہے؟ Psalm 1، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ پہ کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے، وہ کون؟ جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں، چاہے وہ چرچ ہے یا وہ سینیگوگ ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے جس میں ٹھٹھا باز لوگ ہیں، جس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ خداوند کے کلام کے برخلاف ہیں، ان کے ساتھ ہے، تو وہ چیز جو ہے دیٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے، اپنے ٹیکسٹ میں آتے ہیں، مین ٹیکسٹ میں، خروج اس کا 35واں باب، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ خداوند سے ایک انسٹرکشن سیٹ لے کر آیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ سونے کا بچڑا بنایا گیا اور موسیٰ اوپر سے آتا ہے اور جب وہ سونے کا بچڑا دیکھتا ہے تو ان 2 لوہوں کے ساتھ، ان 2 ٹیبلٹس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے. حالانکہ اس کا سر درد کر رہا تھا، اسے چاہیے تھا وہ ٹیبلٹس کھا لیتا ہے، لیکن نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے وہ ٹیبلٹس جو ہیں وہ توڑ دی اور پھر جب وہ جاتا ہے پہاڑ پر تو وہاں سے وہ 2 نئی ٹیبلٹس کے اوپر خداوند اس کو پھر احکام لکھ کے دیتے ہیں، اور خداوند لکھا ہے کہ خداوند کے ہاتھ سے وہ احکام لکھے گئے. لوکا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع المسیح لوگوں میں سے بدروحوں کو نکالتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کی مدد سے نکالتا ہے؟ بعزبول کی مدد سے نکالتا ہے. لیکن خداوند کہتے ہیں کہ اگر میں شیطان ابلیس کی مدد سے نکالتا ہوں پھر تو اس کی بادشاہی میں پھوٹ پڑ گئی. میں خداوند کی روح سے نکالتا ہوں. اور ایک اور جگہ پر اسی واقعے کو
لکھا ہے میں خداوند کی ہاتھ کی انگلی سے نکالتا ہوں. یعنی خداوند کی روح اور خداوند کی ہاتھ کی انگلی کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے. تو خداوند کے احکام کس نے لکھے تھے؟ خداوند کی انگلی نے یا خداوند کی روح نے لکھے تھے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اب پاک روح کا زمانہ ہے، احکام جو ہیں وہ جیسے اس کے برخلاف ہیں. نہیں، خداوند کے احکام کس کی مدد سے آتے ہیں؟ پاک روح کی مدد سے آتے ہیں. سو دے کانٹ بی کانٹرری ٹو ایچ ادر، دے کانٹ بی ان ڈینائل ٹو ایچ ادر. اینی وے، جس طرح موسیٰ کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے کہ موسیٰ کہتا ہے کہ خداوند میرے بھائیوں میں سے میرے جیسا ایک نبی پیدا کرے گا، اور یہ نبوت کس کے حوالے سے ہے؟ یہ پروفیسی کس کے حوالے سے؟ یسوع مسیح کے حوالے سے، ہمارے منجی یشوع مشیح کے حوالے سے. تو اسی طرح جس طرح موسیٰ ایک دفعہ آیا اور لوگوں نے اس کا یقین نہ کیا، ٹیبلٹس اس کو توڑنی پڑی، پتھر کی دونوں لوہوں کو توڑنا پڑا. خداوند یسوع مسیح بھی ایک دفعہ آتا ہے اینڈ دین ہی ہیڈ ٹو گو. جسی طرح یہاں کے لوگوں نے اس کے کلام کو بلکہ اس کو رد کیا. اور جس طرح پھر موسیٰ دوسری دفعہ آتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ تب وہ خداوند کی ہیکل کو، خداوند کے خیمے کو بنانے کی بات کرتا ہے، اور اس وقت لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اینڈ دا سیم تھنگ ول ہیپن ود جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح، یشوع مشیح، کہ جب وہ دوسری دفعہ آئے گا تو تب لوگ اسے ایکسیپٹ کریں گے. موسیٰ کس وقت آیا تھا؟ یوم کپور کے موقع پر. سو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یوم کپور اپنی جو اس کی عیدیں ہیں، جو موعد ہیں، جو اپوائنٹڈ ٹائمز ہیں، اس کے مطابق آئے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کب ہوگا؟ ہم سال کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو وقت اور میعاد باپ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں، بیٹا بھی ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات نہیں کرتا. لیکن جو ٹائمنگز ہیں، جس طرح اس کی پہلی آمد یا ہوئی، وہ ان موعد کے مطابق ہوئی، ان اپوائنٹڈ ٹائمز کے مطابق ہوئی. اس کے مصلوبیت جو ہوئی ہے وہ انہی اپوائنٹڈ ٹائمز کے مطابق ہوئی ہے. وہ فسح کا برہ ہے، ٹھیک ہے نا. فسح کے موقع پر اس کی جو ہے کروسیفکشن ہوتی ہے، مصلوبیت ہوتی ہے. وہ عید فطیر کے موقع پر اس اپنے جسم کا خمیر اتارتا ہے، وہ قبر میں جاتا ہے، اور پہلے پھلوں کی عید پر وہ مردوں میں سے جی اٹھنے میں پہلوٹھا بنتا ہے. اسی طرح جو اس کی دوسری آمد ہے اس میں بھی ساری چیزیں اس کی موعد، اس کے اپوائنٹڈ ٹائمز کے مطابق ہوں گی. سو دس از امیزنگ، کیونکہ جب وہ آئے گا، ہم زکریا میں پڑھتے ہیں، زکریا 14 باب اس کی 16 سے 19 آیت، زکریا 14:16-19. جس طرح موسیٰ پہاڑ پر آیا تھا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی اپنی دوسری آمد میں آتے ہیں. اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے. اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے، مینہ برسے گا. اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید خیام منانے کو نہ آئیں گی. آمین. سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بھی جو ہے، جب خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں آتے ہیں تو وہ بھی خیموں کی عید منائیں گے. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا خیمہ لگ رہا ہے. دس از امیزنگ ہاؤ وی سی دا ونڈرفل تھنگس فرام دا ورڈ آف گاڈ. خروج 35ویں باب کی 30ویں اور 31ویں آیت میں بزلیل کے حوالے سے، جس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خروج 35، 30 اور 31. اور موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو خداوند نے بزلیل بن اوری بن ہور کو جو یہودا کے قبیلہ میں سے ہے نام لے کر بلایا ہے، اور اس نے اس حکمت اور فہم اور دانش اور ہر طرح کی صنعت کے لیے روح خدا سے معمور کیا ہے. روح خدا سے اس کو معمور کیا ہے. ہاللیلویہ. بزلیل جو ہے وہ بزلیل، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ہی واز 12-13 ایئرز اولڈ ینگ بوائے، لیکن خداوند نے اس کو اپنی پاک روح سے معمور کیا تاکہ وہ اس کے احکام کو مانتے ہوئے اس کی ہیکل کے حوالے سے تمام چیزوں کو خوبصورتی سے بنا سکے. اور بزلیل کے نام کے حوالے سے اگر ہم مزید تحقیق کریں، اٹس بیوٹیفل، کیونکہ جو اس کے نام کے حروف ہیں ان کا جو ٹوٹل ہے دیٹ از 153 جو کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ لنک ہوتا ہے ان 153 مچھلیوں کے ساتھ. جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھتے ہیں تو پطرس کو کہتے ہیں کہ دہنی طرف جال ڈال، اور وہاں سے 153 مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں. 153 جو ہے وہ 10 اور 7 کے ایک ملٹیپل ہے. اور مزید ہم اس نیومرولوجی میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیٹ از دی پرفیکٹ نمبر. تو خداوند نے پرفیکٹ جو ہے اپنے
لیے ایک بندہ چنا, اور اسی طرح جو دوسرا لڑکا چنا جا رہا ہے خروج کے 35ویں باب کی 34ویں اور 35ویں آیت میں ہے, اس کا نام اوہلیاب ہے. اوہلیاب کا مطلب ہے وہ جو اپنے باپ کا خیمہ ہے. اس کے نام کا مطلب بھی یہ ہے, اور وہ اپنے باپ یعنی خدا کا خیمہ بنا رہا ہے. تو دس از امیزنگ اینڈ ونڈرفل تھنگ جو کہ ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھتے ہیں. خروج کے 36ویں باب کی پہلی 2 آیت اگر ہم پڑھیں, خروج 36 پہلی 2 آیات, ایکسوڈس 36 1 and 2. اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیے کی چاندی کا 36 اور بکسیل اور بزلی ایل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمی کام کریں جن کو خداوند کی حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے, تاکہ وہ مقدس کی جماعت کے سب کام کو خداوند کے حکم کے مطابق انجام دیں. خداوند کے حکم کے مطابق, اس لیے کہ خداوند کا حکم جو ہے وہی ہمیں بتاتا ہے. جب ہم نے کوئی چیز, ہم نے کوئی, یہاں پر انگلینڈ میں تو اس طرح ہوتا ہے, آئی ایم شیور کہ باقی ممالک میں بھی ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ یہاں پر پیک چیزیں آتی ہیں, آپ نے انہیں کھول کے بنانا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن سیٹ آتا ہے. اگر آپ اس انسٹرکشن سیٹ کو فالو نہیں کریں گے تو وہ کبھی بنے گا نہیں. ویسے فالو کریں گے بھی تو کافی لوگوں کو مشکل ہوتی ہے, لیکن کیونکہ وہ اکثر چائنیز میں ہوتا ہے. لیکن کسی بھی کام کو فالو کرنے کے لیے آپ کو اس کے انسٹرکشن سیٹ کو ضروری کرنا ہے. تو ہماری زندگیوں کا ضابطہ حیات کیا ہے؟ خدا کا کلام, خدا کی توریت. اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم وی ول بی لاسٹ, اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اگر آپ لاسٹ ہوں تو آپ کو کیا, کسی بھی جنگل میں آپ لاسٹ ہوں تو آپ کمپس سے جو ہے وہ نارتھ سٹار ڈھونڈتے ہیں. یہ ایک بیسک اسکاؤٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم زندگی میں کہیں گمے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس خداوند کی انسٹرکشن سیٹ, یہ کلام بائبل مقدس موجود ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کی روشنی میں آگے بڑھیں. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں زبور 119 میں, سام 119 ورس 105 میں, کہ یور تورا از اے لیمپ انٹو مائی فیٹ, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. تاکہ اگر ہم گمے ہوں, تاریکی میں ہوں, تو روشنی ہمیں کیا کرتی ہے؟ روشنی ہمیں ٹھیک جگہ میں لے جاتی ہے. روشنی نہیں ہوگی تو ہم کہیں جا نہیں سکیں گے. تو خدا کا کلام وہ روشنی ہے, اور ہم خدا کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو ہم آگے بڑھیں گے, اور جیسے میں نے کہا ہم کلام کے باتوں کو سیکھتے جائیں تو وی کین لرن اے لاٹ. لیکن عہد کا صندوق بن رہا ہے 37ویں باب میں, اس کے اندر جو چیزیں جا رہی ہیں وہ بھی امیزنگ ہیں, کیونکہ عہد کے صندوق میں خدا کے جو آسمان سے روٹی آتی تھی, من وہ تھا, اور کیا تھا اس کے بیچ میں؟ پتھر کی 2 لوہیں تھیں, اور ہارون کا وہ عصا تھا, ہارون کا وہ عصا تھا جس میں سے شگوفے پھوٹ نکلے تھے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ساری چیزیں خدا یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ مردہ لکڑی میں جان آ گئی تھی جب ہارون کی جو لاٹھی تھی, اور اس میں سے پھول نکل آئے تھے. اسی طرح خدا یسوع مسیح بھی مردہ جسم زندہ ہو گیا, اور پھر وہ کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. تو جو من ہے وہاں پہ وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خدا یسوع مسیح کو. ہارون کا عصا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خدا یسوع مسیح کو. خدا کا کلام کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خدا یسوع مسیح کو. سو یہ ساری چیزیں خدا یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہیں. اسی لیے ہم کلسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں, کولوسینز 2:16 and 17 میں, جہاں پر پولوس جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے, کلسیوں 2 باب 16 اور 17 آیت. اکثر لوگ اس آیت کے حوالے سے بھی مس گائیڈڈ رہتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. لکھا ہے, بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کے بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے, کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے, مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں. تو یہاں پہ جو مگر ہے وہ ایڈ ہوا ہے, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. اصل چیز مسیح ہے, ہماری اصل پہچان بے شک مسیح ہے. لیکن بزلیل کا میں آپ کو نام کا مطلب بتاتا ہوں. میں نے اس کے نام کے نمبرز وغیرہ تو بتایا, لیکن بزلیل کے نام کا مطلب کیا ہے؟ شیڈو آف گاڈ. ٹھیک ہے. بزلیل جس میں ساری حکمت بھری ہوئی تھی, اس کے نام کا کیا مطلب تھا؟ شیڈو آف گاڈ. وہ کس کا شیڈو تھا؟ خدا کا. خدا کا شیڈو اچھا ہوتا ہے, آف کورس اچھا ہوتا ہے. اس کے شاگردوں کا شیڈو بھی اچھا تھا,
کیونکہ لوگ اس کے شاگردوں کے شیڈو میں کیا کرتے تھے, بیماروں کو رکھ دیتے تھے, اور کیا ہوتا تھا, انہیں شفا ہو جاتی تھی. کیونکہ شیڈو کس کا ہوتا ہے, اصل چیز کا. یہاں پہ لکھا جا رہا ہے, پولوس انہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی اگر تمہیں خداوند کے فیس ڈیز, خداوند کی عیدوں کے حوالے سے, نئے چاند, سبت کے حوالے سے برا بھلا کہتا ہے, تو وہ انہیں جج نہیں کر سکتے وہ تم لوگوں کو, اس لیے کہ یہ خداوند کا سایہ ہے. دیز آر شیڈو آف مسایا, یہ مسیح کا سایہ ہے. مسیح اصل ہے اور یہ اس کا شیڈو ہے, اور آنے والی چیزیں بھی مسیح آنے بھی والا ہے, تو یہ اس کا شیڈو ہے, یہ اس کو دکھاتی ہیں. اس کے تھرو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. تو مسیح کا شیڈو اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ اچھا ہوگا. سو دیز تھنگز آر گڈ اور بیڈ دین گڈ. سو وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ سبت, عیدیں, یہ خداوند کے کلام, کھانے کے پینے کے حوالے سے پاکیزگی اختیار کرنا, یہ خداوند یسوع المسیح کا شیڈو ہے. اور خداوند یسوع المسیح کا شیڈو جس طرح بزلیل حکمت سے بھرا ہوا ہے, اس طرح یہ چیزیں بھی حکمت سے بھری ہوئی ہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ. سو ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں خروج کے 36ویں باب کی 5ویں اور 8ویں آیت میں. 36:5-8. اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ لوگ اس کام کے سر انجام کے لیے جس کے بنانے کا حکم خداوند نے دیا ہے ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے ہیں. تب موسیٰ نے جو حکم دیا اس کا اعلان انہوں نے تمام لشکرگاہ میں کرا دیا کہ کوئی مرد یا عورت اب سے مقدس کے لیے یہ ہدیہ دینے کی غرض سے کچھ اور کام نہ بنائے. یوں وہ لوگ اور لانے سے روک دیے گئے کیونکہ جو سامان ان کے پاس پہنچ چکا تھا وہ سارے کام کو تیار کرنے کے لیے نہ فقط کافی تھا بلکہ زیادہ تھا. آمین. سو کیسے ہوا کہ اگر خداوند کے لیے لوگ خوشی سے دینے چاہیں تو تھنگس کین گو بیونڈ, افراد سے زیادہ ہو جاتی ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ جب خداوند کا کام کرنا ہو تو تب ہمیں اسی طرح دینا ہے کہ تھنگس شوڈ بی مور دین انف. سو ہم کلام کے اس حصے کی جانب بڑھتے ہیں جو اس کا 38 چیپٹر ہے, جہاں پر اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے. اکاؤنٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہر کسی کو اکاؤنٹ دینا ہے جو کچھ اس کے سامنے چیزیں دی گئی ہیں. سو یہاں پر بھی جو چیزیں ان کو دی گئی تھیں ان کی انہوں نے اکاؤنٹنگ کی. اکاؤنٹس ٹھیک رہنا بڑا ضروری ہے. سو رانی بھائی آپ پڑھ دیں 38ویں باب کی آیات. اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیے کی چاندی 100 قندار اور مقدس کے مشکال کے حساب سے 1775 مشکال تھی. مقدس کی مشکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوں میں مل گئے 1 بیکار یعنی نیم مشکال 20,000 اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا. وہ 6,30,000 500 مرد تھے. 550. اب یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ جب لوگوں کی کاؤنٹنگ کی جاتی تھی تو ان سے نیم مسکال یا آدھا مسکال, لکھا ہوا ہے 1 بیکا. 1 بیکا ہوتا ہے مسکال, 1 کوائن ہوتا تھا اور اس کو کاٹ دیتے تھے آدھا بیکا. سو وہ ہر بندہ وہ ڈال دیتا تھا تاکہ اس طرح ان کی کاؤنٹنگ کی جائے. اگر آپ نارمل کاؤنٹنگ کرتے تھے تو سزا ملتی تھی. ہم دیکھتے ہیں داؤد بادشاہ کو سزا ملی تھی جب اس نے مردم شماری کی تھی. تو کاؤنٹنگ کا, لوگوں کو بھی کاؤنٹ کرنے کا طریقہ ہے, اور یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ان سے نیم مسکال لیتے ہیں, ہاف مسکال پر ہیڈ. اب یہ بڑی گہری بات ہے. آف کورس ہم اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ بات کر کے فنش کروں گا. اور وہ کیا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے بیکا, جو ابھی پڑھا گیا ہے صابرہ باجی نے کہ 1 بیکا, یہ خروج 38ویں باب کی 26ویں آیت میں یہ ورڈ ہے 1 بیکا, نیم مسکال. یہ ورڈ جو ہے ہم بائبل مقدس میں صرف ایک اور جگہ دیکھتے ہیں, اور وہ ہے خروج اس کا 24 جینیسس یعنی پیدائش اس کا 24واں باب اس کی 22ویں آیت. تو جب ایک لفظ صرف 2 دفعہ پوری بائبل میں آئے نا تو پھر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ان کا there must be a link with it, ادروائز کوئی بات نہیں بنتی. تو وہاں پر یہ کیوں یوز ہو رہا ہے, لیٹس سی. پیدائش 24 باب. ہاں, پیدائش 24 باب, پہلے اس کی 2 سے 4 آیت پڑھ لیں اور پھر 22ویں آیت.
اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی، اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا کہ تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خدا کی جو آسمان اور زمین کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیائے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اس واقعے میں جب اسحاق کی دلہن چنی جا رہی ہے، ربیکہ چنی جا رہی ہے، تب ہمیں بیکا یا نیم مسکال جو ہے وہ اس طرح لکھا ملتا ہے، خروج 24 باب اس کی 22 آیت۔ اور جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے نصف مسکال سونے کی ایک نتھ اور 10 مسکال سونے کے 2 کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے۔ آمین۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس نے یعنی اس شخص نے اپنے مالک کے بیٹے کے لیے اسحاق کے لیے جو دلہن چنی اس کے لیے یہ بیکا کی جو نت ہے وہ نکال کے دی، اس کو یہ تحفہ دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دلہا کی جانب سے یہ تحفہ دلہن کو دیا جاتا ہے نیم مسکال کا، بیکا کا، یعنی کہ جو مسکال ہے سمجھیں اس کو آپ نے توڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو توڑا ہوا ہے۔ اور جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں یہ جو بیکا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ فی جان کے لیے، پر ہیڈ کے لیے۔ ہیڈ کو ہیبرو میں کہتے ہیں گلگلت، جہاں سے ہم ورڈ نکلا ہے گول گتھا، ٹھیک ہے نا، اسکل ہل، گولگت۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے بھی اپنی جان ہماری خاطر توڑی، جس طرح بیکا ٹوٹ گیا اس نے بھی کانٹ توڑی اپنی جان گولگتھا کے اوپر، آمین، کھوپڑی کے مقام پر، تاکہ وہ پر ہیڈ ہمارے لیے وہ بھی ہمارے کفارہ بنے۔ جس طرح یہاں پر آپ نیم مشکال، ایک مشکال توڑ کے اس کو کہتے تھے کہ یہ میرا کفارہ ہے اور یہ میری کاؤنٹنگ بھی آپ کر لیں، آپ مجھے نہ کاؤنٹ کریں، جو پیسے ہوتے ہیں نا اس سے پھر کاؤنٹنگ کی جاتی تھی۔ تو ہمارا جو کفارہ ہے وہ بیش قیمت کفارہ ہے، یسوع مسیح جس نے اپنی جان جو ہے وہ ہمارے لیے قربان کی گلگتہ کے مقام پر، اور اس کی جان توڑی گئی۔ جس طرح مسکال توڑا جاتا تھا، بیکا کیا جاتا تھا، اس طرح ہمارے منجی کی جان توڑی گئی، لیکن اس سے میرا اور آپ کا کفارہ ہوا ہے، اور ہم اپنے منجی کے شکر گزار ہیں جو ہمیں یہ مواقع دیتا ہے کہ ہم اس کے پاک کلام میں سے سیکھیں، گہری باتوں پر غور کریں، ان باتوں سے آپ برکت پائیں، تو کلام کو مزید سیکھیں، آگے بڑھیں، سوال کریں، اور خداوند آپ کے ساتھ ہوں۔ may God bless you all۔ عبادت کے آخر میں ہم یہ گیت گائیں گے، کفارہ میرا تو ہی ہے، ہاللیلویا۔ Thank you.
बहनों के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए, खास तौर पर तेरे इस वक्त के लिए जो तूने दिया कि हम सब मिलकर तेरे हुजूर बहैसियत एक खानदान इकट्ठे हो सके, तेरे कलाम में से सीख सके, तेरी हमदो सना गा सके, इसलिए कि ऐ खुदा तेरा कलाम कहता है तेरे घर में ऐ खुदा बहैसियत दरबान बादशाह दाऊद कहता है उसका बहैसियत दरबान रहना शरारत के खैमों में बसने से वो ज्यादा पसंद करेगा। सो ऐ खुदा हमने जो वक्त तेरे कदमों में गुजारा है, हम इस बेशकीमत वक्त के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस ऐ खुदा मौके के लिए दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि ऐ खुदा तूने हमें ये मौका दिया कि हम सब मिलकर तेरे हुजूर बैठ सकें और तुझ बादशाहों के बादशाह की हमदो सना गा सकें, तेरे कलाम को पढ़ सकें और ऐ खुदा उस पर कुछ देर गौर ख्वास कर सकें। ऐ खुदा इन कीमती लम्हात के लिए, ऐ खुदा इस ब्लेसिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ऐ खुदा मिन्नत करते हैं कि जो बीमार हैं खुदा उन्हें तो अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा बख्श। ऐ खुदा जो ऐ खुदा किसी भी किस्म की ज़रूरत रखते हैं, ऐ खुदा तू उन्हें अपने पाक कलाम से, अपनी ज़िंदगी से ऐ खुदा जोड़ के रखा है खुदा, इसलिए कि तेरे पाक कलाम में ज़िंदगी है खुदा, तेरे पाक कलाम में ऐ खुदा ज़िंदगी की बातें हैं। इसलिए कि जब तेरे बंदा पतरस से कहा गया तो उसने कहा कि ऐ खुदा हम तुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास है खुदा। सो खुदा हम तुझे खुदा अपनी ज़िंदगी का महवर बनाते हैं, तू हमारी ज़िंदगी का असल है और ऐ खुदा तेरे साया में अपने आप को छुपाते हैं, इसलिए कि तेरा साया भी ऐ खुदा पाक है। हालेलुया। ऐ खुदा हमारी इस दुआ को, मिन्नत को सुन और ऐ खुदा जितने सुनने वाले दोस्त बहन भाई अजीज हैं उनको, उनके घरानों को और ऐ खुदा तमाम ईमानदारों को बरकत बख्श, हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिसमें हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको शालूम बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह